کراچی میں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس آفت سے گزر رہے ہیں. سیلاب ختم نہیں ہو چکا ہے. ابھی تک بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے. ابھی تک تقریباً 50% کا جو ایریا تھا جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا 50% ڈی واٹر ہو چکا ہے. 50% رہتا ہے. ابھی بھی اب کسی نے دیکھنا ہے تو جائے خیرپور ناتھن شاہ جائے, میرے دیہات کے اندر کی طرف جائے تو آپ کو نظر آئے گا اب تک روڈوں کے دونوں طرف سمندر ہی سمندر ہے. یہ ایک تاریخی قدرتی آفت ہے. یہ ماضی کے سیلاب کی طرح ہمارا دریا کی وجہ سے نہیں, یہ سیلاب آسمان سے نیچے آئے ہیں. یہ ہمارے لیے قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا. 33 ملین پیپل متاثر ہوئے. 33 ملین آسٹریلیا کی پاپولیشن سے زیادہ ہے. نیوزی لینڈ کا پاپولیشن سے زیادہ ہے. یورپ کے کافی ممالک کو آپ اکٹھا بھی کرے وہ 33 ملین تک نہیں پہنچ جاتے ہیں. کینیڈا کا 90% پاپولیشن ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا 90% پاپولیشن راتوں رات اس قسم کے آفت سے گزرتا آپ سنبھال سکتے ہیں؟ تو صاف ان کا جواب تھا کہ نہیں, ہم نہیں سنبھال سکتے. میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ زمین کا رقبہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم کا جتنا ہی زمین ہے یونائٹڈ کنگڈم میں وہ پورا کا پورا پانی سے کے نیچے. ابھی پورا انتظامیہ, سول سوسائٹی, سیاسی کارکن جون سے لے کے آج تک دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں. جو وسائل ہے جتنا ہم نے بندوبست کیا, اور سندھ حکومت نے اپنا ٹریجریز کھولے, جو بھی پروکیور کر سکے. وفاقی حکومت مدد کر رہے ہیں. میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے, چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا, ہمیں بہت مدد مل رہا ہے. لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے, متاثرین اتنے زیادہ ہیں, مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے, کم محسوس ہوتا ہے. اور کرنے کا دل کرتا ہے, اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے. اور جب میں تو حیران ہوں کہ 1/3 آف پاکستان ڈوبا ہو اور آپ کچھ چینلز کو کھولے, آپ اسلام آباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے, کو اندازہ ہی نہیں ہے. کووڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ, اس سے زیادہ ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے. جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے, اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے جو تباہی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. پھر آپ کا پورا پاکستان میں 4 ملین ایکڑ زرعی زمین گیا, کھری فصل گئی. آپ کا نہ صرف زرعی معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے, تو آپ کا پورا معیشت کا اس کا اثر ہوگا, ان خاندانوں کا اثر ہوگا. لیکن ایک اکنامک کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ ٹریجڈی, فوڈ انسیکیورٹی, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان از فیسنگ اے سیکنڈ کیٹاسٹرفی,
اور وہ سیکنڈ کیٹاسٹرفی کیا ہے؟ ہیلتھ کیٹاسٹرفی چل رہا ہے. اس لیے پورا پاکستان میں اگر 33 ملین پیپل متاثر ہو, جو واٹر بورن ڈیزیزز پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے, مختلف بیماریوں کی وجہ سے, وہ اتنا بڑا تعداد ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز ڈیمیج نہیں ہوتے, جو کہ ہیں, اگر ہمارا نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف خود متاثرین نہیں ہوتے, جو کہ ہے, پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے کھڑے ہاسپٹلز اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. But the World Health Organization has stated that 10% of Pakistan's hospital infrastructure has been damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں فلڈز نہیں تھے تو وہ disproportionately what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods? I think CM مجھے نمبرز دے رہے تھے, ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ, ہمارے ہاسپٹلس میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے, ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے, معاشی اور ذرائع کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے ہی نکلتے ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا ہے. ابھی تک پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے, لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے, اور وہ سارا کا سارا پانی آپ کے تھرو ادھر گزرنا ہے ابھی تک, تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے, ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی. ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو پاکستان ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہوا ہے سو ڈوبے, باقی اپنا سیاست چمکاتے رہیں گے, باقی اپنے الیکشنز لڑتے رہیں گے, اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے. ہم اگر ایک ملک ہے تو ایک ملک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آج تک سوات میں متاثرین ہیں, آج تک جنوبی پنجاب میں متاثرین ہیں, آج تک لسبیلے سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان میں متاثرین ہیں, اور آج تک کراچی کے علاوہ پورا صوبہ میں سیلاب کے متاثرین ہیں. اور کراچی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی کا سیلاب میں نقصان نہیں ہوا, مطلب پورا کراچی ڈوبا نہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بارش سے شروع ہوئے تو یہاں کراچی سے شروع ہوئے, تب بھی وہ تاریخی بارشیں تھی, دن رات سارے کے سارے بھاگ رہے تھے پورا کراچی میں, اور ابھی تک اس کا بھی نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے. جو بھی انفراسٹرکچر میں پاٹ ہولز اور اتنا زیادہ تعداد میں پانی آنے کے نقصان جو ہوا ہے ابھی تک, ہم وہاں بھی ایز این ایک ہمارا کراچی شہر میں کا بھی انفراسٹرکچر نقصان ہوا. دیٹ آئی ایم ناٹ کاؤنٹنگ ان دا 30 بلین جو ہمارا گیسٹیمیٹ ہے باقی پاکستان جو آفت زیادہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. تو ہم مایوس نہیں ہیں, سب محنت کر رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے بہت شکر گزار ہیں کہ فائنلی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے وزیر اعظم ہے جو پورا پاکستان کو اون کر رہا ہے, جس کو اندازہ ہے عوام کا تکلیف کا, دکھ درد کا. وہ نہ صرف بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا بھی کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ دورے ہمارے یہاں سندھ میں یا ساتھ ہوئے ہیں یا الگ آئے ہیں. مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہے, کوشش کرنے
کر بھی رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم کا توجہ اس قدرتی آفت سے ہٹ کے اپنے طرف آئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں آج بھی کہ سیلاب کے دوران ہمارے حکومت ابھی کیسے آئے. اس وقت ہم نے سیاست کا نہیں سوچنا ہے. اس وقت ہم نے اپنے سیاسی جماعتیں کا نہیں سوچنا ہے. اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون ہمیں ووٹ دے گا, کون ہمیں نہیں ووٹ دے گا. اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو ایک ہو کے انسانیت کو ترجیح دے کے سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اپنے عوام کا مدد کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کم محسوس ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مدد کیا اب مسئلہ ختم ہو گیا, ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی بھی جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں. آؤٹ آف دا 33 million people affected, 16 million are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women who have to give birth under the open skies. یہ آج بلوچستان, جنوبی پنجاب اور سندھ, پختونخوا, گلگت بلتستان اس قسم کا قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے. کل دوسرا اس قسم کا نیشنل ٹریجڈی کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کیا. آپ کو یاد نہیں ہے جب زلزلہ آیا, مشرف کا حکومت تھا, کیا ہم نے اس وقت لانگ مارچ شروع کیا؟ ہمارے دور میں 2010 میں 2011 میں اس وقت تاریخی فلڈز, اب ہم وہ تو بڑے آسان فلڈز تھے, وہ بھی آئے تھے تو پورا ملک ایک ہو کے ان کا مقابلہ کیا. اب یہ 2010 اور 2011 کے سیلاب سے 10 گنا زیادہ ہے. اب زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. الیکشنز ہمیشہ ہوتے رہیں گے, سیاست ہمیشہ ہوتا رہیں گے, ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ سیاست کر سکیں گے. یہ بہت اہم پیغام تھا جو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے آپ کے تھرو پیش کرنا ہے. لیکن آخر میں نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. پاکستان کے عوام نے اپنے تاریخ میں ہر مشکل کو دیکھا ہے, ہر مشکل کا سامنا کیا ہے, اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس امتحان سے گزر کے سرخرو بھی ہوں گے. ہم اپنے عوام کو اس مشکل گھڑی میں, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں ناکافی ہے, لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. اس وقت جتنا بھی وسائل موجود ہے اس کے مطابق, چاہے وہ ٹینٹ ہو, چاہے وہ ٹریمپلین ہو, چاہے وہ مسکیٹو نیٹ ہو, چاہے وہ ریشنز ہو, ریشنز کا بہتر سلسلہ چل رہا ہے, ریشنز پہنچانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف حکومتی ادارے مگر NGOs, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, سول سوسائٹی, سب کے سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. الگ فیز جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز ہے. جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہو جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہو, اس کے مطابق ہم کون سے منصوبہ پلان کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فائنانسنگ کیا جائے, کہ ہم پورا دنیا کو اجاگر کر کے یہ سمجھائیں کہ یہ جس مشکل سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں کہ اپنا قصور تو نہیں ہے. یہ امیر ممالک نے اپنے آپ کو امیر بناتے ہوئے ہمارا پورا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اور وہ جو بوجھ ہے وہ ہمارے پاکستان کے عوام اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں. They are literally paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger country. تو اس بنیاد پہ ہم بھیک نہیں انصاف کا مطالبہ کر رہے پوری دنیا کا. ہم یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹیرس کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے دعوت پہ یہاں پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ہونے سے پہلے تشریف لے آئے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ UN سیکرٹری جنرل کتنا بزی ہوں گے ان دنوں میں جب وہ اپنا UN جنرل اسمبلی کا تیاری کر رہا ہوگا, لیکن اس مصروفیت کے باوجود یہاں پہنچا
यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल बलोचिस्तान, सखर, लारकानो, मोहनजोदारो के दौरे पे आया, खुद अपने आंखों से देखा, ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड लेके वो खुद कह रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इतने सारे कुदरती आफत देखे हैं, जिलजिले देखे हैं, सैलाब देखे हैं, वाइल्ड फायर्स देखे, कभी कभी इतना तबाही नहीं नजर आया। और हम उसके शुक्रगुजार हैं कि इस मेहनत की नतीजे में पूरा का पूरा फिर जो यूनाइटेड नेशंस में वजीर आजम का डेलीगेशन लीड कर रहा था, हमारा पाकिस्तान का जो ट्रिप था, एंटोनियो गुटेरेस साहब ने पूरा यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के हवाला कर दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने पूरा यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा को मौसमी तब्दीली और पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के हवाले किए थे। हमारा जितना भी इसका शुक्रिया करूं मैं कम करूं। ना सिर्फ 3 दफा एंटोनियो गुटेरेस ने अपना तकरीर में, मगर सदर बाइडन ने अपना तकरीर में यूनाइटेड नेशंस में कॉल किया कि पूरे दुनिया ने पाकिस्तान का मदद करना है। हमने सारे जो वेस्टर्न वहां ममालिक से इनसे इंगेज किए, और अभी तक सिर्फ हमारा फ्लैश अपील में मदद कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने यह भी हमसे कहा कि आगे जाके वो मजीद तावन करेंगे, हमें अपना रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन में हमें मदद करेंगे, हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मुज़ाकरात के वक्त हमें मदद करेंगे कि ना सिर्फ हमें रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन में, मगर मुआशी लिहाज से हमें एक कुशन दें कि हम इस मुश्किल वक्त में आगे निकलें। और फिर हमने एक प्रपोजल लेके गए हैं पूरी दुनिया के सामने कि हमने मौसमी तब्दीली में ना सिर्फ एक बार फिर हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, हमारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे काम करना चाहते हैं कि उससे आगे जाके अगर मजीद तबाही हो तो वो बर्दाश्त कर सके, उसमें भी तावन करने की वादे किए हैं। यहाँ भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके हमने ये तय किया है कि हम एटलीस्ट सूबा सिंध के हद तक और इंशाल्लाह ताला पूरी मुल्क के हद तक जिन लोगों का घर को नुकसान हुआ है, इनको हम मिलके हुकूमत और वो मुतासरीन मिलके उन घर को फिर से बनाएंगे। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है हम उनको फिर से खड़ा कर देंगे, मजीद मजबूत बनाएंगे। इस किस्म का सैलाब आगे भी खुदा ना खास्ता अगर हुआ तो इंशाअल्लाह ताला इसका भी हम तैयारी कर लेंगे। इस मुश्किल के नतीजे में जितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर काम देहातों में, सैलाब मुतासरीन के इलाकों में, जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान में, सिंध में, पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे उन्हीं लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे कि इस सिलसिला में हमारे साथ है। जहां तक ज़राए मईशत का नुकसान हुआ है, एक फसल गया, मैंने पूरा सिंध हुकूमत को हमने तय किया है कि हम दिन रात एक करेंगे, लेकिन अगला फसल अपने किसानों को लगाने देंगे। और इंशाल्लाह नवंबर की एंड तक हम उस स्टेट पे होंगे कि अगला फसल लग सके। अगर आप पिक्चर्स देखेंगे, पानी का तादाद देखेंगे तो ये शायद नामुमकिन लगेगा, लेकिन हमने ये अपने ऊपर इम्तिहान डाला है कि चाहे हमें एक्सपर्ट्स कहें कि बहुत मुश्किल होगा, कि हम समझते हैं कि हमारे सैलाब के मुतासरीन के लिए ये उनके लिए हम सबसे बेहतर काम कर सकते हैं कि वो वापस अपने ज़मीनों पे जाके अपना एक फसल का नुकसान तो हुआ, दूसरा फसल वो लगा सके। उसमें जितना भी मदद सूबाई और वफाकी हुकूमत छोटे किसानों को दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। उससे ना सिर्फ उन मुतासरीन को मदद होगा, लेकिन जितना नुकसान हमारा मईशत को हुआ है, एक ही तरीका है कि हम फिर से अपने पाँव पे खड़े हो, और ये मुझे नजर आ रहा है कि ये एक ही तरीका है कि हम इसका मैनेजमेंट कर सकें। तो हम ना सिर्फ उनका घर बनाएंगे, उनका अपना जहां मुआशी नुकसान हुआ है, चाहे वो ज़राई नुकसान हुआ है या दूसरा नुकसान हुआ होगा, इंशाअल्लाह ताला उनके साथ मिलके उसका भी हम मुकाबला करेंगे। और इस मुश्किल से जब हम निकलते हैं इंशाअल्लाह ताला, हम
پورے پاکستان کو ایک چھتری تلے یا ایک فلسفے پہ لے کر آئیں گے کہ ہم نے اب اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو طریقہ ہے، اپنے عام سے جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسا نہیں ہو سکے گا. ہم نے موسمی تبدیلی کے مطابق ایک قسم کا تیاری پکڑنا پڑے گا، اڈیپٹ کرنا پڑے گا، اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس لیول کی جو قدرتی آفت ہے اس کا مقابلہ کر سکے. تو اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھیں، میں یہ پھر سے زور دوں کہ آپ بھلے پوچھیں، لیکن جو سننے والے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک ہے، آج بھی ایک ہی ٹاپک ہے عوام کے لیے، اور یہ سیلاب ہے. یا آپ خود متاثر ہیں یا آپ کسی کو جانتے ہو جو متاثر ہو چکا ہے، اور اگر آپ خود متاثر بھی نہیں ہوئے ہیں ڈائریکٹلی فرام دا فلڈ، انڈائریکٹلی تو آپ ہوں گے. یہ جو معاشی نقصان ہوا ہے انڈائریکٹلی تو آپ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا قدرتی آفت ہے. میرا اپیل ہے ساری سیاسی جماعتوں سے کہ پوز کا بٹن دبا دیں. سیاسی مقابلہ ہوگا، اس وقت ہمیں اپنے متاثرین کو مدد کرنے دیں. تھینک یو. انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ آپ سے باری باری، ایک منٹ، وزیر اطلاع کا کام تو اپنا کام کرنے دے نا. اچھا بھائی مجاہد بریلوی صاحب ہے. السلام علیکم بریلوی صاحب، کیسے ہو آپ؟ سب خیریت سے ہو؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا وہاں. تھینک یو. اس کا بھی خیال آیا. تھوڑا سا اتنا نہیں، لیکن مجھے مورو اور سیون اور دادو ڈنڈوئی لیار جانے کا موقع بھی ملا. یقیناً شاہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں. ایک آدھ بار میں نے شجیل میمن کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، پتہ چلا ادھر کام کر کے گئے تو آگے گئے. اب ان کی گاڑی بڑی تھی، آگے نکل گئے، میں پیچھے چل رہا تھا. لیکن میرا ایک یہ خیال ہے چیئرمین صاحب، بہت ہی وداؤٹ کرٹیسائز، کہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی پر ایک زیادہ بیانیہ حاوی آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم شاید ہمارے یہاں خبر یہ ہوتی ہے نہیں ملا. اب ہم کوشش کرتے ہیں، اور خیر غالباً میں نے دادو میں جا کے وہاں جنہیں ملا ہم وہاں گئے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے 120-25 ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، جس طرح وہ الیکشن آفس اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کو سیلاب سے متاثر ان کے مرکز ہوں، آپ کے وزیروں کا ہمیں پتہ چلے. خاص طور پہ خواتین اس وقت جو آپ کی ایم پی ہیں، سوری ٹو سے میں اتنی تعداد میں ان خواتین کے درمیان نہیں دے سکا جو پریگننٹ ہیں، بیمار ہیں. تو اگر یہ ہمیں پتہ چلے کہ دادو میں یا ان علاقوں میں آپ کے ایم پی ایز ایم این اے نے کیمپ لگائے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہیں، یقیناً وہ نہیں پورا کر سکتے، لیکن ان کی موجودگی ضروری ہے، ان کی دادرسی ضروری ہے، اور وہ آپ تک ڈائریکٹ رپورٹ بھی کریں کہ انہوں نے اس علاقوں میں کتنا کام کیا، کتنا دیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بیانیہ ختم ہو جائے گا. نہیں ملا. فوٹو سیشن بار بار کرنا برا نہیں ہوتا. کیمرے کے ساتھ ہمارے کچھ سینئر دوستوں کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آئیں گے، دیتے نظر آئیں گے، تو اس کا اچھا میسج آئے گا. ریلوی صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا تھا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے موقع ملے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو گنوایا کہ 33 ملین لوگ متاثر ہیں. ان 33 ملین لوگوں کو مدد ایک وقت پہنچانے میں نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ کسی اور ملک کی بس کی بات ہے. میں نے یہ بھی سمجھایا کہ جب 90% کینیڈا کا پاپولیشن راتوں رات بے گھر ہو جائے تو شاید ان کی بس کی بات نہ ہو کہ وہ پورا ان کے مطالبات، I'm not saying کہ نہ بھی کی ہو، لیکن پورا جو مطالبات ہوگا، کیا جس بیچارے کو ایک ٹینٹ ملا ہوگا مگر مچھر کا نیٹ نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو مچھر کا نیٹ ملا ہوگا تو ریشن نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو ریشن ملا ہوگا تو ٹینٹ نہیں ملا ہوگا. تو اس طریقے سے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے.
جہاں تک ایم پی ایز ہے، نہ صرف ایم پی ایز، ایم این ایز، لوکل گورنمنٹ، زیادہ تر میرا یونین کاؤنسل کے بچے، پارٹی کے تنظیمیں، پارٹی صدر، سب کے سب نہ صرف خود مدد کر رہے ہیں اپنے جیب سے، اپنے گھر سے شاید کچن چلا رہے ہیں، لیکن اب کچن کتنے لیے؟ میں نے خود جو لڑکانہ میں اپنا کچن چلا رہا تھا تو میں 5,000 لوگوں کے لیے ہر دن 1 میل 2 میل کر سکتا ہوں. وہ بھی کب تک کر سکتا ہوں؟ اور کس کس اندر اتنا سخت ہے کہ یہ وہ کام 2 3 4 مہینہ کے لیے کرتے رہے، جب نہ صرف لوگوں کا فصل متاثر ہوا ہے لیکن سب کا فصل جو کہ زیادہ تر ہمارے لوگ ذرائع سے اپنے کماتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. تو لوگ اپنے بس کی بات، میں کسی سے مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنے وہ کر رہے ہیں میرے پوچھے بغیر بھی کرتے ہیں. کچھ مجھے رپورٹ بھی کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ یا پکچر دیتے ہیں، یا میں شروع میں لوکیشن جو پن سروسز ہے، یعنی اپنے جو ایم پی ایز کے واٹس ایپ گروپس ہے اس سے ان کے لوکیشن کا پن بیچتے تھے مجھے کہ ہم فلاں فلاں، تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں ہیں. لیکن جو جتنا بھی آپ کریں وہ ناکافی ہے. اس لیے ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پورا جو ہماری بس کی باتیں کریں، اور شاید اس میں مسئلے بھی ہوں گے، مزید بہتر ہو سکتے ہیں. ہمیں اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ چاہے حکومت ہو، کیا اچھا وہ آپ کے اپنے کوشش ہو. الیکشنز تو دور کی بات، یہ تو 10 الیکشنز کا خرچہ ہو چکا ہے. 100 الیکشنز کا خرچہ لوگ کریں گے. وہ اپنے لوگ ہیں، اپنے ساتھی ہیں، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، تعلق رکھنے والے، اپنے برادری کے، اپنے نیبرز کے. آپ سیاست میں نہ بھی ہوتے تو آپ کر سکتے تو آپ کر لیتے، لیکن جتنا بھی میں کریں، جتنا ہم سب کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز میں جب بھی رپورٹنگ، جب بھی کوریج کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو ملا بھی آپ ان سے پوچھے، وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. اور جب آپ کا پورا گھر چلا گیا، آپ کا پورا فصل چلا گیا، تو آپ کو ٹینٹ، راشن، مسکیٹو نیٹ، BISP کا پیسہ بھی ملے، آپ کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اس لیے جب آپ کا سب کچھ چلا گیا تو یہ ناکافی ہے. جتنا بے نظیر انکم سپورٹ، شکر الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو طریقہ کار ہے ہمیں دیا. اگر یہ کارڈز نہیں ہوتے تو جتنا ہم نے 25,000 روپیز ہر ایک متاثر عورت تک پہنچانے کی کوشش کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پہلے سے ریسیپینٹس تھے، وہ بھی ناکافی ہے. اس لیے ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے سے غربت کی لکیر کے نیچے تھے، اس سے بڑا تعداد وہ لوگ ہیں جو راتوں رات ایک بارش کے نتیجے میں راتوں رات اب غربت کے نیچے ہیں، اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تو میں ہیں ہی نہیں. تو جہاں آپ چاہیں گے آپ کو کمپلینٹ ملے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب سے پہلے جب پاکستان شہباز گل کا ڈرامے کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ یہ لوگ، تب بارش میں کھڑا ہو کے میں خود اپیل کر رہا تھا جب لڑکانہ ڈوب رہا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے میرے سیلاب متاثرین کے ساتھ. اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں اکیلا اتنا بڑا قدرتی آفت کا کیسے مقابلہ کروں. آج بھی میرا وہی اپیل ہے کہ اس لیے کہ دوسرے صوبے میں شاید کم اسلام متاثر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی تک ہمارا 50% علاقہ سے پانی ہٹا ہے، مطلب 50% میں ابھی تک ہے کہ بہت ہی بڑا قیامت سے پہلے قیامت میں سمجھتا ہوں ایک پرفیکٹ وے ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ سمجھے گے کتنا بڑا مسئلہ ہے. تنقید بھی کرے اور تنقید کے ساتھ ساتھ خود اپنے جیب میں کچھ لے کر آ کے دیں، بہت ضروری ہے. تھینک یو. بالکل آپ کے ذہن میں ہے کیونکہ ماضی 15 سال سے ماشاءاللہ آپ کے 15 سال میں شروع ہے، کوئی مثالی کے ایک یونین کاؤنسل بھی آپ کی پارٹی ابھی تک ایسی نہیں بنوا سکی. آپ کا اپنا حلقہ ہے لاڑکانہ، وہاں کوئی بہتر اسپتال ابھی تک آپ نہیں دے سکے. کراچی کے اسپتالوں کا نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی کیونکہ میں بھی تعلق لاڑکانہ سے ہے اور میرے جتنا
تو میں نے اپنا والد اللہ تعالیٰ کے اسپتال میں سکتے دیکھا ہے ایمرجنسی. تو اس طرح کی کوئی پلاننگ کریں گے, کوئی اچھے اسپتال, کوئی اچھے باغ, کوئی اچھے سر ماڈرن ولیج ہوتا اچھا ہاسپٹل. ساتھ ساتھ چھوٹا سا روڈ خان صاحب کو اربوں روپے ملے ہیں. خان صاحب اور کون؟ عمران خان صاحب کو اربوں روپے ملے میری فون کے ذریعے یا مستقبل سے, وہ آپ کو دیں گے کوئی فون کے حوالے سے رابطہ کیا ہے اس میں کسی سے آپ نے. جہاں تک بہتر بنانے کی, میں تو پہلی دفعہ 2018 میں الیکشن لڑا, لیکن میرا آنے سے پہلے جو کام سندھ میں ہوا, سندھ کی تاریخ ایک طرف اور وہ 10 سال ایک طرف. آپ ماڈل ولیج کی بات کر رہے, چلے آپ مانیں کہ میں نے کمر شداد کو ٹلارکانہ کو ماڈرن ولیج نہیں بنایا, کہ آپ اس تھرپارکر میں جائیں جہاں میرا الیکشن سے پہلے 2018 میں آپ کا ٹی وی اسٹیشن کھولتا تھا تو مرے ہوئے بچے دکھاتے تھے, اور وہاں جو ہم نے تھرموکول منصوبہ, تو ایک طرف وہ ایک انرجی کا منصوبہ ہے, اس کے ارد گرد ماڈرن انفراسٹرکچر, ماڈرن گھرے ان بیچارے غریبوں کے لیے جو 5 سال پہلے سب سے زیادہ مال نرش تھے, اور اس سے 5 سال بعد سب سے بڑا بہتری انفنٹ موٹیلٹی ریٹ اور ماڈرن موٹیلٹی ریٹ میں وہاں آیا. آپ نے لڑکانہ کا ذکر کیا, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو آج بھی لڑکانہ میں اس پیپلز پارٹی حکومت کے بعد مفت دل کی علاج ملے گا, مفت SIUT کا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھولا, چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے بچوں کی علاج کے لیے, بچوں کی ایمرجنسی روم کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا اور موسمی تبدیلی کا تو کوئی لنک نہیں ہے. تب تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمیں وہ وسائل بھی نہیں, جو ہمارا پرانا شکایت ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں خود وسائل کا بندوبست کر رہا ہوں کہ جو ہم تعمیر نو کریں گے تو وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی مدد سے اور پوری دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ فنڈنگ کا بندوبست کر کے ہم تعمیر نو کریں گے. جو ماضی میں ہوا وہ میرے آنے سے پہلے ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہوا, اور اس سے پہلے تو ہوا نہیں تھا. لیکن اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہو تو آگے جا کے میں اور آپ مل کے سندھ کا سندھ کا کیا پورے پاکستان کا تعمیر نو کرنا پڑے گا, تاکہ ہم یہ موسمی تبدیلی کو جو نقصان ہے یہ نہ صرف ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اس وقت تو سیلاب کے زد میں آیا, سال کے شروعات میں آپ جائے تو ڈراؤٹ کی صورت میں ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر رہے تھے. تو ہم نے بالکل ہی پھر سے اپنے آپ کو, ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر کو, ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر کو, جہاں تک صحت کا نظام ہے پورا پاکستان میں مسئلے ہیں, لیکن ٹرشری کیئر سے لے کے بیسک ہیلتھ یونٹس تک, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسک ہیلتھ یونٹ شروع کیا تھا, ہم نے PPHI ماڈل پہ ان کا سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے. اب ماڈل ولیج ایک نہیں, انشاءاللہ پورا سندھ کو ہم ماڈل بنائیں گے. خان صاحب کا آپ خان صاحب سے پوچھیں. چیئرمین صاحب, میرا سوال سے پہلے کارکنوں کا پیغام ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو دیں. جی آپ کارکنوں نے, جب میں پتہ چلا کہ آج آپ کی پریس کانفرنس ہے تو بہت سارے کارکنوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ جب سے آپ وزیر خارجہ بنے گئے ان کا چیئرمین گم ہو گئے. اچھا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین کو جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک ٹینکر پانی کا نام دے گا. تو لہٰذا آپ کو کارکن بہت یاد کریں, آپ ان کو یہ میسج ضرور دیں کہ آپ گم نہیں ہو گئے. دوسرا سوال یہ کہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو پوری دنیا عمران خان کی وجہ سے پاکستان پر اعتبار نہیں کر رہی تھی, وہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا اب پاکستان پر اس بات پہ اعتبار کرنے لگی ہے کہ جو ان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ہے فوٹیج میں کہ ایک بڑے دنیا کا وزیر خارجہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2 قدم آپ آگے چلے, حالانکہ وہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ تھا. میں نام نہیں لیتا کیونکہ ڈاکٹر غداری کی سرٹیفکیٹ آئی, تو وہ بھی ہم نے دیکھا. صرف 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ایک یہ کہ جب بھی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنتا ہے تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنا, وزیر اعظم بنا, کیا بلاول بھٹو بھی آگے چل کے وزیر اعظم بن جائے گا؟ دوسرا یہ کہ آرمی چیف اپنی مدت پوری کرے یا جس دن یا اسے ایکسٹینشن ملنی چاہیے. جہاں تک آپ نے کارکنوں کا پیغام مجھ تک پہنچایا, اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت مجھے
یہ ضروری کام ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پہ انشور کروں کہ ہم اپنے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات صرف نہیں مگر جو اب جس سیلاب سے جس قدرتی آفت سے ہم گزرے ہیں اس کا ہم نے اکیلا کسی ایک صوبے کے بس ہی بات نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے قدرتی آفت کا اکیلا مقابلہ کرے. تو ہم پوری دنیا میں ایک ہی بات لے کے جا رہے ہیں کہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کریں, انصاف کریں. جو موسمی تبدیلی آپ کا ملک کا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا نقصان میرے عوام بھگت رہے ہیں اور آپ نے مل کے اس کا علاج کرنا ہے. اور شکر الحمدللہ جیسے آپ نے کہا یہ کوشش ابھی تک بہترین طریقے سے چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کا تعلقات ہے وہاں ہم ہمیشہ پاکستان کے ایک مسئلہ رہتا تھا خارجہ پالیسی میں کہ ہمیں ایسے دیکھا جاتا تھا کہ پاک بھارت, پاک افغانستان, اور اب آپ کی محنت کے نتیجے میں وہ پاکستان کو پاکستان کے اپنے حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے وجوہات سے ہم سے انگیج کر رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی بہتری کے نتیجے میں جائیں گے. لیکن یہ محنت اس لیے اس وقت مزید ضروری ہے اپنے کارکن کے لیے کہ ہم نے دن رات محنت کر کے اس مسئلہ سے نکلنا ہے. اتنا دیر میں اپنے کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں میں نہیں جا سکتا ہوں آپ ضرور جائیں. جہاں آپ نے اگر آپ سیلاب کے متاثرین کے علاقوں سے ہیں تو وہاں آپ ضرور مدد کر رہے ہوں گے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. مزید مدد کرتے رہیں. اگر دوسرے علاقے سے آ کے مدد کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ آئے. اگر آپ دوسرے علاقے سے کچھ بھیج سکتے تو ضرور بھیجیں. جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں اور میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ٹائم اس لیے نہیں رہ سکتا, اس لیے نہیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں, لیکن اس لیے کہ 1/3 آف پاکستان از ڈراؤنڈ ان فلڈز. 33 ملین پیپل آر افیکٹڈ اور میں ملتان اور ملیر میں جا کے جلسے اور جلوس کروں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پارٹی سے پیار نہیں ہے. میں کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بلاول بھٹو بن کے, چاہے وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو, چاہے وہ ملیر کا بائی الیکشن ہو, چاہے یہ لوکل باڈیز کا امتحان جو وہ سیلاب کے دوران ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں, اب یہ نہ سمجھے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم نے سیلاب کے متاثرین کا خود مدد کرنا ہے. آپ بلاول بھٹو بن کے نکلے, میرے لیے مدد کرے تاکہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے, تیر کے نمائندے منتخب کر کے, حکومت کے اتحادیوں کے نمائندے منتخب کر کے لے کر آئیں گے, وہ دفتر میں آ کے کام کریں گے. گھر تو یہ باقی تو جو اپوزیشن ہے وہ تو نہ نیشنل اسمبلی میں نہ اپنے دفتر میں آتے ہیں. وہ جو دفتر میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے اس سے ہم کام کروا سکیں گے. تو وہ ایک بیسک اپیل ہے. جیسے ہم اس امتحان سے گزرتے ہیں تو آپ کو آپ کا چیئرمین واپس ملے گا. سنجے سادوانی آپ نے دنیا سے لاکھوں ٹن امداد پاکستان کو آئی, لیکن این ڈی اے میں وہ امداد آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سوا 3 کروڑ پاکستان میں متاثر ہوئے ہیں, 1.5 کروڑ لوگ سندھ میں متاثر ہوئے ہیں, 15,000 20,000 ٹینک حکومت کو دیے. چیئرمین این ڈی اے میں کی وزیر اعلیٰ سے یا مودی کی تھی رحمان سے ملاقات, خبر ہم تک تو نہیں پہنچی. 22 دن سندھ کے مختلف سیلاب علاقے میں کام کیا تو وہاں این ڈی اے میں کچھ نہیں کری جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے آپ کا. اس متعلق آپ کو وزیر اعظم کی نہیں سنیں گے, لیکن جن چیزیں سنیں گے ان سے بات کریں گے کہ این ڈی اے میں سندھ میں کام. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ این ڈی اے میں سندھ میں کام کر رہے ہیں, صوبائی حکومت سندھ میں کام کر رہے ہیں. جو ہم باہر سے سامان کا جو آ رہا ہے وہ شاید این ڈی اے میں کے تھرو فوج کی طرف جا رہے ہیں, فوج وہ باندھ رہا ہے. سب کچھ اپنے اپنے کوششیں کر رہے ہیں. اگر کوئی شکایت ہے تو سی ایم صاحب خود ان سے شکایت ضرور کریں گے. میرا نہیں خیال میں اس وقت شکایت ہوگا. میرے نظر میں جو مسئلہ ہے کہ تعداد اتنا بڑا ہے کہ ایوری تھنگ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن, کہ آپ اگر گنیں کہ وہ بہت سے جہازیں آئے ہیں لیکن وہ جہاز سے جب سامان نکلتا ہے وہ کتنے لوگوں کو کور کر سکتا ہے وہ پھر بھی کم پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں بار بار بندوبست کرنا پڑے گا.
آپ ان کے وہ ویب سائٹ آئی نو کہ پی ٹی آئی میں اپنے ویب سائٹ پہ سارا فگرز ڈالتے ہیں تو آپ کو ادھر سے مل سکتے ہیں. ابھی مجھے اپڈیٹ تو یاد نہیں ہے مگر وہاں آپ کو وہ دیکھیں گے کہ سندھ حکومت کو کیا مل رہا ہے, پی ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں, این ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں, این ڈی ایم اے کے تھرو کیا فوج کی طرف جا رہے ہیں, کیا صوبائی حکومت کی طرف جا رہے ہیں, اور کس طریقے سے سارے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے سارے وہ سامان آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا ہم نے ابھی اپنا جو فلیش اپیل ہے پہلے 160 ملین کا فلیش اپیل تھا وہ اب ہم مزید بھرا رہے ہیں more than 800 million and that is just for the rescue and relief activities. ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں ایک وہ جو یو این کا سیکرٹری جنرل اور فرانس کا پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ مل کے ایک ڈونرز کانفرنس کریں گے اور اس کے مطابق چاہے وہ ہمارا ڈیٹ ہو چاہے ہمارا اخراجات ہوگا جو ریہیبلیٹیشن میں اس کانسیپٹ میں ہم مدد مانگیں گے. کامران جیو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کی, یو این سیکرٹری جنرل نے دورہ بھی کیا پاکستان کا, تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ $15 بلین شاید چاہیے ہوں گے, آج آپ نے بتایا کہ $30 بلین کی ہمیں ریکوائرمنٹ. اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی مدد نہیں کی جس طرح سے تباہی یہاں پر ہوئی ہے, جس طرح سے حکومت پاکستان سوچ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کی جانب سے کیا جانے والا کرپشن کا وہ پروپیگنڈا ہے جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پہ لگایا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو امداد تقسیم ہو رہی ہے وہ سیلاب زیادہ جو ہے وہ پی ٹی کے میں آیا, لیکن جو امداد ہے وہ صرف. تو جہاں تک انٹرنیشنلی مدد کی بات ہے مجھے یہ بالکل محسوس نہیں ہوا. ہم نے ابھی تک مانگا نہیں ہے ہمارا ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی مدد. ہم صرف اپنا جو ریلیف اور ریسکیو اسسٹنس ہے اس میں مدد مانگ رہے ہیں, جو کہ پہلے ہمارا فلیش اپیل 160 ملین کا تھا. وہ یا پیسہ میں یا ان کائنڈ, زیادہ تر ہم نے خود بھی ریکویسٹ کیا کہ ان کائنڈ از بیٹر دین رادر دین آسپائنگ, تو ان منی اور ان کائنڈ. پہلے ہمارا 160 ملین کا خود کا اپنا اپیل تھا, اب ہم نے خود اس اپیل کو بھرایا ہے فار دا سیکنڈ فلیش اپیل. جب ہم ریکویسٹ کریں گے, ہم اپنا ڈونر کانفرنس کریں گے, اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا پلیج ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن ہمیں اس کا کوئی محسوس نہیں ہوا کہ مدد نہیں کرنا چاہتا. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک خان صاحب کا وہ عادت اس کا ہے دوسروں پہ الزام لگانا, لیکن میرا نہیں خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پہ یہ سے الزام لگا ہو کہ انہوں نے چندہ کا یا زکوٰۃ کا یا سیلاب متاثرین سے چوری کیا ہو. ہاں خان صاحب پہ یہ الزام لگا ہے اور میں نے نہیں لگایا. فائنینشل ٹائمز جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے, جن کا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے, انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ چندہ چور ہے. تو جو خود چندہ چور ہے وہ جگہ جگہ جا کے حکومت کو کہتا ہے چندہ چور. جو خود زکوٰۃ چور نکلا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے چور. جو فورن فنڈنگ کیس میں چوری پکڑتے ہوئے دیکھا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے خود اپنی پیڑھی کے لیے جتنا وہ جویلری دوسرے لوگوں کے لیتا ہے وہ باقیوں پہ الزام لگاتا ہے چوری کا. خود اپنے حکومت آتے ہوئے اس نے اپنا گھر ریگولرائز کیا, غریبوں کا گھر گرانا شروع کر دیا اور باقیوں پہ چوری کا الزام. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا منافقت پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے. پورا پاکستان کی جو یاداشت ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ جو پچھلے 4 سال میں ہوا ہے وہ 4 مہینے کے نتیجے میں بھول جائیں گے. تو خان صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو اور کچھ نہ کچھ جھوٹ کوئی لوگ مانیں گے. ہم نیک نیتی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں, محنت کرتے رہیں گے. جو مدد ہے, جو امداد ہے, ہم بھی آن لائن ڈالتے ہیں کہ کتنا کہاں کہاں آیا ہے, اور وفاقی حکومت بھی آن ڈائل ڈالتا ہوگا, اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں وہ مدد چاہتا ہے. کئی ممالک کے دورے کیے, اپنے منصبوں کے ساتھ آپ نے کئی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی, تفصیلی گفتگو کی ہے.
इस पस मंजर में मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक बेहतर हुए हैं खासतौर पर मगरबी ममालिक से और अमेरिका से जो बिगड़ चुके थे आखिरी वक्तों में? जो ऐलानात हुए हैं सैलाब जदगान के हवाले से, वो अमली तौर पर कितने मतलब फंड रिलीज हुए हैं इन ममालिक की तरफ से फीगर्स में, अगर आप बता सकते हैं। तीसरा पहलू मेरा ये है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़, एक बयानिया है, वो किस हद तक उसको फजीलाई मिली है आपके इन दौरों में? और लास्ट मेरा इसी क्वेश्चन का एक पहलू है, जो वज़ारत ख़ारजा में बताया जाता है बहुत सारे सवाल किया। पहले जहाँ तक खान साहब के वक्त का खारजा पॉलिसी की बात है, आप अगर ये ना सिर्फ वेस्टर्न दुनिया के साथ लेकिन तारीख़ी तौर पे जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, उन 4 सालों में उनको नुकसान पहुँचा। चाहे वो हमारा अरब ममालिक के पाकिस्तान की दोस्ती थे, चाहे हमारे हमसाए मुल्क के साथ जो हमारा पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, और हाँ चाहे हमारा जो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ जहाँ इतने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ पाकिस्तान का नंबर 1 मार्केट सबसे ज़्यादा जो हम वो बिजनेस मुल्क के साथ करते हैं, अमेरिका, सारे के साथ खान साहब ने अपना आना की वजह से नुकसान पहुंचाया। और हमें तो कोई मसला नहीं होता अगर वो एक फ़र्द का और दूसरे फ़र्द के ताल्लुकात में नुकसान हुआ होता। वो नुकसान पूरे पाकिस्तान का नुकसान था, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान उठा रहे थे। खारजा पॉलिसी के हद तक आइसोलेशन और उसका मुआशी नतीजे। तो आते हुए हमने ये मेहनत किया कि हर किसी के साथ प्रोएक्टिवली हमें इंगेज करना है, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो ये अरब ममालिक हो, चाहे वो यूरोप हो। हमने अपना ना सिर्फ बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर करना था अपने अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मुआशी फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारे नज़र में FATF भी था जो एक हमारा मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अमान पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। GSP+ जो यूरोपियन मार्केट्स को आपका गुड्स का एक्सेस है, वो भी ख़तरा में आ चुका था, वो भी हमारे नज़र में है। और हमारा कोशिश ये होगा कि हम इन सारे मसाइल को हमारे हुकूमत जाने से पहले हम एटलीस्ट ये दो जो FATF है और GSP+ है, उसका हम बंदोबस्त करें और हमारा ताल्लुकात को इज़्ज़त के बुनियाद में, इक्वालिटी के बुनियाद में बेहतर हो। और आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो ममालिक जहाँ वो हाथ मिलाने के लिए तैयार थे नहीं थे, वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो फ़ोन कॉल करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अब हमारे वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होकर तस्वीरें ले रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा नहीं, पाकिस्तान का कामयाबी है। और पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए हम ये मेहनत करते रहेंगे। अब जो नया इम्तिहान हमारे ऊपर आया है इस सैलाब की वजह से, हम डबल मेहनत करके और मेहनत करेंगे कि ऑब्वियसली जब आपका नुकसान हुआ है ताल्लुकात को तो टाइम लगता है उनको बेहतर करने के लिए, लेकिन इस सैलाब की वजह से ज़्यादा मेहनत हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पूरा उनसे मदद ले सकें। ब्रेकडाउन अगर आप चाहे पूरा टाइम लगेगा कि मैं सुनाऊँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया से कितना आया और इतना आप सुनना चाहेंगे, या मैं व्हाट्सएप या गिरफ्त कंट्रोवर्शियल से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की जो ट्रांजिशन है वो चल रहा है। कैसे हो आप सर? लेकिन आपको उस दौर को ये में होगा कि सिंध पाकिस्तान के लैंड है और सिंध में अफगानिस्तान से लेके इंडिया से लेके बलूचिस्तान से लेके बहुत पंजाब का पानी आता है। और ये भी आप देखना होगा कि ये ज़्यादा बारिश थी इस वक्त, मगर पहले भी आपने सैलाब को फेस किया है सिंध में 2010 में और 11 में। 14 साल से आपकी हुकूमत थी, एक तबका थी, उम्मीद थी कि 10 के बाद 11 के बाद, अच्छा ऐसा नहीं कि कोशिश करी से कानून पास हुआ था कि नेचुरल जो पानी के रूट्स हैं
ان سے قبضے خالی کرائے جائیں گے، بل پاس بھی ہوا، کوشش ہوئی، مگر 14 سال میں آپ کی گورنمنٹ نے کوئی ایک میگا منصوبہ یہ اسٹارٹ نہیں کیا کہ یہ جو نیچرل روٹس کھل جائیں اور پانی نکلے، کیونکہ برساتیں ہوگی سندھ کیل میں ہے، جب بھی پنجاب میں زیادہ برسات ہوگی تو سندھ میں آئے گی، افغانستان میں ہوگی، انڈیا میں پانی بن جاتا ہے، بلوچستان کا پانی سندھ میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں ہیں، ہمیں ڈبایا گیا ہے. اگر گورنمنٹ کوشش کرتی کوئی ڈرینیج کے نظام نیچرل روٹس پانی کے کھولتی، ایک تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ صرف خان صاحب سیاست کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو اپنے آپ کو قوم پرست کہلاتے ہیں وہ ہر ایک قدرتی آفت میں اپنا سیاست آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی افسوس کی بات ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں، ہمیں ڈبایا گیا، یہ نہ صرف جھوٹ پہ مبنی بیانیہ ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. یہ ہر کوئی موسمی تبدیلی بھی نہیں، ہر کوئی سائنٹسٹ آپ کو سمجھا سکتے ہیں. بالکل انکروچمنٹس آپ ہٹائیں، بالکل واٹر ویز پہ آپ اپنا، ویسے تو وہاں غریب ہی رہتے ہیں اور بیچارے اگر ہٹ سکتے تو صرف امیر ان کو غریبوں کو ہٹاتے، اپنے بڑے بڑے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے وہ کبھی نہیں ہٹتے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ہٹتے بھی صحیح. ہم سارے دریا کو خالی کرتے ہیں، ہم آپ کا ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی کا جو مسئلہ ہمیشہ رہتا رہا، اور پچھلے جو کہ 2010 اور 11 کے نہیں تھے مگر 2020 کے تھے، اس وقت ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ سندھ کا پیسہ جو سپریم کورٹ میں آج تک پھنسا ہوا ہے ہمیں دو. اس لیے اس وقت خان نے کہا میں آپ کو $1 ٹریلین دوں گا. جانتے تھے کہ وہ جھوٹا شخص اپنا پیسہ تو نہیں دے گا. اب جو سندھ کا پیسہ سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے، بار بار ادھر ہم نے جا کے وزیر قانون سے آپ پوچھے کتنے دفعہ وہ گئے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں دو تاکہ ہمارا ایل بی او ڈی کا مسئلہ ہو، آر بی او ڈی کا مسئلہ ہو، جو ہمارا قصور نہیں ہے لیکن وہاں مسئلے ہیں وہ ہم درست کرے. جہاں میر پور خاص میں جگہ پہ ہمارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جہاں ڈرین نہیں ہے وہاں. لیکن اگر وہ کر بھی دیتے، اگر وہ ڈرینیج موجود بھی ہوتا، اگر آپ کا کچا میں کوئی بستہ بھی نہیں، اگر آپ کا انکروچمنٹ ہوتا بھی نہیں، تو آپ 250 تربیلا ڈیمز کا پانی کہاں سے ڈرین کرتے؟ ہمارے پاس ڈرین تو تھا نا. جب منشر بریچ ہوا تو ساتھ آپ کا انڈس تھا، لیکن وہ پانی انڈس میں بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے انڈس بھی میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا. اور پانی تو مطلب سمندر کی طرف، آپ ہی کے ویڈیوز پتہ نہیں کس کس کے ویڈیوز میں نے دیکھے، لیکن وہ پانی اس میں جائے ہی نہیں. ابھی تک یہ جو بھی یہ ہوا، ایک بریچ نہیں ہوا ہے ہمارا انڈس پہ، ان لائک دا 2010 فلڈز. اس دفعہ انڈس پہ ہمارا امبینکمنٹس، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بریچ نہیں ہوئے، نہ ایل بی او ڈی پہ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں. ویسے اس کا تیاری ہم نے کرنا ہے، کیا بھی ہے، پلاننگ بھی، انفراسٹرکچر بھی، کون سی جگہ میں کتنا سامان ہوگا، کتنا ٹینٹس ہوگا، کتنا پورا تیاری ہے. لیکن اس کا نہیں کہ یہ جتنا سیلاب آسمان سے آیا وہ نہ اس کا پریڈکشن تھا نہ اس کا تیاری تھا. اور میں تو سائنٹسٹ نہیں ہوں، سی ایم انجینئر تو ہے، سائنٹسٹ تو نہیں ہے. یہ آپ وہ پریڈکشن نکالیں جو ہمیں میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے دیا کہ سلائٹلی ابو ایوریج رین فال، اور اس کو کمپیئر کریں کہ ایک 100 کلومیٹر جھیل جو پہلے تھا ہی نہیں وہ سندھ کے درمیان میں آئے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہو کہ جب ہی ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں، ہم ملک کا ڈرین ہے بیسکلی، جو بھی پانی ہمارے دریا کے تھرو آئے گا وہ اسی کی طرف آئے گا. مگر ہمارا دریا میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا لیکن اٹ ڈنٹ ریچ اٹس بینکس. یہ دریا کے ارد گرد ایک سمندر پیدا ہوا. آپ نے اگر ڈیم بنانا تھا، آپ بتائیں کہاں ڈیم بنائے؟ ہم موونگ ڈیم بنائیں جو 250 تربیلا سائز کا ڈیم ہو، ٹرین ٹریکس پہ ہو، تو اگر کمبر میں بارش ہو تو ادھر بھیجے، اگر دادو میں بارش ہو ادھر بھیجے. ڈرین ہم بنائیں تو کتنا بڑا بنائیں کہ 250 تربیلا ڈیمز کا ڈرین. آپ سوچیں کتنا پورا سندھ کا خرچہ اگلا 100 سال پہ ہم اسی کام پہ لگا دیں کہ ایک ڈرین ایسا ہو کہ 250 تربیلا ڈیمز کو نکالے.
تو ناممکن ہوگا. ہم بالکل ایون ہمارا ریکنسٹرکشن میں ہم مزید ڈرینز بنائیں گے, جہاں بہتری کر سکتے کریں گے, لیکن پھر سے اس قسم کا قدرتی آفت اس طریقے سے آیا نا تو بچے گا کیسے؟ آپ نے بنایا, آپ کا ایف پی بند جو بیچ ہوا کمبر شداد کوٹ میں, وہ کتنے فیٹ انہوں نے پچھلے فلڈز کو دیکھ کے کہ یہ ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا فلڈز تھے, اور ہمارا ایکسپرٹس نہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیے ہوں گے کہ اب اتنا ہم اس سے بھی بڑا بناتے ہیں. مگر اس سے باوجود جہاں سے میں نے ذکر کیا کہ آج تک بلوچستان کا پانی آ رہا ہے, آ کے ٹوٹ پڑا. ہم صرف نہیں, آپ پختونخوا, میں پختونخوا کو بھی کہتا ہوں, اس لیے ہم وفاق میں تھے تو ہم نے فنڈنگ اور سب کچھ بندوبست بھی کیا تھا. کام پھر پی ٹی آئی نے کیا کہ جہاں برج سوات میں بنا ہوا تھا 2010-2011 کے فلڈز کے بعد, 2010 that was riverine flood, وہاں ایک برج گر گیا تھا. تو انہوں نے سمجھا 10-15 فیٹ اس دفعہ ہم اوپر بناتے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھے, اس کے بعد اس سے بڑا تو آئے گا ہی نہیں. وہ بھی گر گیا, اڑ گیا. تو میں جانتا ہوں کمزوریاں بھی ہیں, مسئلے بھی ہیں انکروچمنٹ کا. میں صرف اس لیے وہ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب انکروچمنٹ پہ عمل ہوتا ہے, عمل ہونے کے وقت وہ صرف غریبوں کو نشانہ بناتا ہے, کسی ایک امیر کا گھر کبھی انکروچمنٹ کے نام پہ نہیں ٹوٹا. لیکن چلے آپ کہیں تو انکروچمنٹ پہ بھی کام کیا ہو, کرنا چاہیے. ڈرینز پہ رین واٹر ہم نے دراوت ڈیم بنایا, بڑا اچھا, دوسرا ہم کہیں اور بناتے. لیکن وہ جس تعداد میں, جس افیکٹ کے ساتھ جتنا یہ سیلاب جو آسمان سے آیا ہے, وہ کسی ڈرین یا کسی انفراسٹرکچر, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبایا گیا, ان کو بس پتہ نہیں ہوگا. جب آپ اپنا ڈسٹرکٹ میں خود لڑکانہ میں تھا تو مجھے یہی سمجھ رہا ہوتا نا کہ جو میرے ارد گرد ہے, میں ڈوب رہا ہوں یا کمبر شداد کو ڈوب رہا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابھی سے تو خیبر بھی ڈوبا ہوا ہے اور نیچے میرا بھی ڈوبا ہوا ہے. اگر یہاں سے میں زبردستہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی بھیجوں تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, پورا انجینئرز ہیں, لوگ ہیں, جو ٹیم بنا ہوا ہے اس کا, جو ایکسپرٹ کے بنیاد کے ان کے ایڈوائس کے اوپر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے. لیکن یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے کہ ہمیں دبایا گیا, لیکن کیا کریں, جھوٹ دکھتا ہے, سچ ایک منٹ جی, کسی کا ایک کا نام لیتا کہ نہیں. مائک بند کر دیں پلیز, مائک بند کر دیں. آئین میں ترامیم کی بات کریں, آرٹیکل 62 بنے اس میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کہ نائبی کی شک کو ختم کرنے کی پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نااہلی کے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا, دیکھتا ہوں کہ کیا بیان دیا ہے, اس پہ ٹائم پہ اپنا اپینین بناؤں گا. لیکن پھر سے کہتا ہوں کہ اس وقت یہ آئین کی ترمیم, اپنے آپ کو سیاست میں لے کر آنا, سیاست سے نکالنا, چھوڑے. ایک ہی ایشو ہے, ایک ہی ایشو کو ہمیں فوکس کرنے دیں. بہت ٹائم ہوگا سیاست کے لیے. اس وقت ہمیں قدرتی آفت کا مقابلہ ہے, اس کو کرنا. اس کے بعد آپ کا مثال دیں تو ایجوکیشن کے لیے گزشتہ 10 سال میں $700 ملین کا لون دیا گیا, وہ کہاں خرچ ہوا؟ اس لیے غریبوں کے گھر بن سکیں, اس طرح سے کیا میکانزم بنتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو چائنا اور امریکہ کو آپ ایک ہی وقت میں کیسے خوش رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیلاب کے حوالے سے مدد چاہیے تو آپ چائنا سے تھوڑا سا. نہیں ایسے نہیں کہہ رہے. اوکے, تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہو لونز کے بارے میں, پیسہ تو اتنا ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ہر کسی کا گھر اپنے خرچے پہ خود بنائیں. تو اس لیے ہم قرض لے رہے ہیں, حکومت سندھ قرض لے رہا ہے ورلڈ بینک سے, اور
اس قرض سے ہم انفراسٹرکچر ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ گرانٹس اور بلا سود قرضہ کے ایک فارمولا بنا کے اس کے تحت لوگوں کو اپنے گھر بنانے کی مدد کریں گے. جہاں تک ایجوکیشن کا لونس ایپلز اینڈ اورنجز, ایجوکیشن کا لونس ہر دفعہ انفراسٹرکچر کے لیے نہیں آتا. فار ایگزامپل آپ اسٹائپن بھی دیتے ایز این انفراسٹرکچر, ایک خرچہ ہے جو ایجوکیشن پہ ہے. دوسرا ہم جو اسٹائپن دیتے ہیں کہ غریبوں اپنے خواتین اپنے وہ انرول کریں, مختلف ایک وہ طریقہ ہے. وہ جو بھی مانیٹرنگ آپ فیصلہ کریں کہ مانیٹرنگ جو بھی ہو نظام کیا ہوگا وہ بھلے کرے, مجھے اعتراض نہیں ہے کہ مانیٹرنگ ہو, لیکن اس وقت ہمیں اس لیے اس فنڈنگ کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام جو لوگوں کا وہ کب تک ٹینٹ یا ٹریمپولین کے نیچے جتنا جلدی ہم بندوبست کرتے ہیں ہم کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ سندھ حکومت نے ہم سب کو پیچھے چھوڑا ہے اس میں, اور سب سے پہلے ابھی تک ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ مکمل ہی نہیں ہوا, اور ورلڈ بینک جیسے ادارہ کے ساتھ انہوں نے اپنا طے کیا ہے کہ یہ کام جس میں گھر کا تعمیر ہی ہوگا وہ شامل ہے, اور ہم پھر آگے مزید فنڈنگ کا انشاءاللہ بندوبست کرے گا تاکہ ہم جتنا لوگوں کو مدد کر سکے اس سلسلے میں. اور میرا پارٹی کا تو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان, تو ہم نے مکان بنانا ہی بنانا ہے کسی بھی طریقے سے جتنا ٹائم بھی لگے. اور ہم نے پہلے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا ہے پروجیکٹس پہ, سی ایم صاحب نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا, اور ڈلیوری بھی وہ ورلڈ بینک پروجیکٹس کے تو ضرور ہوئے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس بار بھی وہ ڈلیور ہوں گے. امریکہ اور اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ, ہم دنیا میں ایک اور سوال رہتا ہے نا اس کا, ہم پاکستان کی مفاد میں ہے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ اپنا تعلقات رکھیں لیکن دوسروں کے لڑائیوں میں نہ پڑیں, اور یہ ہمارا کوشش ہے. اور میں امریکہ میں کھڑا ہو کے انہوں نے جو بھی کیا, میں نے تو اس پہ زور دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور تعلق رکھنے چاہتے ہیں, بڑھانا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہمارا جو چین کے ساتھ دوستی ہے وہ تو ہمالیہ سے بھی اونچے ہیں اور شہد سے بھی میٹھی ہے. تو یہ تو ایز این آپ دونوں کے ساتھ دوستی کا تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں. اور میں یاد دلواتا رہتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم آپ کے درمیان فاصلے پیدا کرنے والے نہیں تھے. پاکستان کا کردار یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کریں. پاکستان کے کردار ہمیشہ ایک پل کا کردار رہا ہے. پاکستان کی محنت کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور چین کا وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے وہ قائم ہوئے. تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پل کا کردار ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑے قوتیں ہیں ان کے درمیان لڑائی نہیں, ہم مل کے موسمی تبدیلی جیسے جو امتحان ہیں ان کے ہم سب مل کے مقابلہ کریں. آپ اپنے لیے نا اسپیکر کی طرح ایک ایسا مائک. میرا سوال تھا, میں نے 74 کا فلڈ کور کیا 17 دن بھٹو صاحب کے ساتھ, جب مانجر ڈوبا گیا ہے. میرا سوال کرنے کے ساتھ کہ اب جو موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ یہ تو کسی وقت میں, اور اس کے علاوہ آپ نے 2 الیکشن ملتوی کرنے کے لیے, لوکل باڈیز کا الیکشن ہونا تھا وہ ملتوی, اور آئندہ جنرل الیکشن کب تک ملتوی ہوں گی؟ جہاں تک سیلاب کی بات ہے, جنہوں نے خود جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے 70s کا فلڈز دیکھے, جنہوں نے 70s کا فلڈز دیکھے اور 2000 کے فلڈز دیکھے اور یہ فلڈز بھی دیکھے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دونوں تو ملا بھی دے تو اتنا بڑا امتحان نہیں تھا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ موسمی تبدیلی ایک نیا حقیقت ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو آگے جا کے جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے پاکستان کا اس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا. ہمارا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ موسمی تبدیلی کی بنیاد پہ ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا, چاہے وہ ہمارا انرجی انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہو, چاہے ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر ہو. ہمارا یہ گھر جو ہم بنائیں گے ہم ایسے بنائیں کہ موسمی تبدیلی کے لحاظ سے وہ فائدہ مند ہو. جہاں تک اب الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقے ہیں کہ
एक ही तरीके हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए हमारा आइन के मुताबिक, जहां तक मुझे याद है, और वो ऐसे कुदरती आफत है जब 1/3 of Pakistan land mass is underwater, then 1 in 7 Pakistanis have been affected by a flood. तो मैं समझता हूं कि मजाक है कि कुछ सियासी जमात या कोई इदारा हमें कहें कि उसी वक्त आप इलेक्शन करें. शायद हम एक तो बाय इलेक्शंस हमारे बस की बात हो कि हम उन वहां का इंतजामिया हम मौजूद कर सके शायद, लेकिन आपने खुद देखा हम क्यों लोकल बॉडी इलेक्शंस को 2 phases में करते हैं. इसलिए इतना मैसिव स्केल पे ये छोटे छोटे हर गली मोहल्ला में पोलिंग स्टेशन, इतना मैसिव स्केल का इलेक्शन है कि हम इसलिए 2 phases में करते हैं ताकि आम सूरत हाल में मुमकिन हो हम एक फेज में पूरा सिंध का पूरा इलेक्शन कमीशन का इंतजामिया बिठा के वो इलेक्शंस का हम भुगतते हैं. मैं समझता हूं कि मेरे मुतासरीन के साथ ये मजाक करने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन हमें कहे इस वक्त कि हाँ आपका सिर्फ वो बाकी सूबा तो डूबा हुआ है, तो वो टुकड़ा जहां डूबा हो नहीं वहां आप जलसे करें, वहां आप जुलूस करें, वहां आप कैंपेन करें, वहां आप अपने अपने नारे लगाए, वहां आप गाने जमाए. ऐसे नहीं है कि उनके कोई ताल्लुक है, उनका कोई काम है उधर दूसरे इलाके पे, लेकिन सर आंखों पे इलेक्शन कमीशन का हुक्म है, हम इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे पाबंद है. और लेकिन ये मैं एक भी मैं सीएम सिंध से या सिंध हुकूमत से ये अपना एक्सपेक्ट करे कि एक भी ब्यूरोक्रेट, एक भी पुलिस ऑफिसर या एक भी फर्द में फ्लड मुतासरीन से मैं उधर से इंतजामिया छीन के यहां आपका नाज़िमाबाद का पोलिंग स्टेशन का ड्यूटी करूं, वो तो नामुमकिन है. बाकी जितना ही मुमकिन है जो भी हमसे हो सकते हैं इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जहां तक लोकल बॉडीज की बात है वो हुकूमत करेगी. जहां तक सियासी बात है मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स के पार्टी के खिलाफ इसलिए नाइंसाफी है कि हम सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, और अगर हम अपने हम सैलाब की मुतासरीन को मदद कर सकते हैं या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो फ्लड के दौरान मेरा ये चॉइस है कि चले इलेक्शंस इंशाल्लाह. मेरे कारकुन से मैं अपील करता हूं तो आप खुद लड़े. हमने तो डूबे हुए इंसानों का मदद करना है, बीमार होते हुए बच्चियां, बच्चे, औरतें, मर्द का मदद करना है. हमने फाइनेंशियल मदद मांगना है इंटरनेशनल मुल्कों से और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ना सिर्फ हमें मुतासरीन को मदद देने के लिए लेकिन हमारा मईशत को बचाने के लिए. तो ये मैं समझता हूं कि ज्यादा अहम काम है, उसकी तरफ हाँ हम तवज्जो दे रहे हैं. जहां तक इलेक्शंस है, जहां सैलाब नहीं हुआ है, अगर वहां बाय इलेक्शन हो सो तो हो. मैं समझता हूं जाती तौर पे मेरा ये राय है कि जिस तादाद में और जिस लेवल पे आपको डिप्लॉयमेंट चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंतजामिया, वो हो ही नहीं सकता. और हमारे पास कोई, आपको सुना है ना पीडीएमए, एनडीएमए सिर्फ वो अदारे हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट स्टाफ हो हर जिला में. वहां कहीं कोई डॉक्टर, कहीं कोई टीचर, कहीं कोई एसी, डीसी, मुख्तियारकार, तप्पेदार, ये सारे लोग. मैंने तो जो आपका ये जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमने शुरू किया, वहां जो लोग कचरा उठाते हैं वो भी मदद कर रहे हैं सैलाब के. वी डोंट हैव द मैन पावर, तो वहां से हम मैन पावर ले रहे हैं सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए. और उधर से अगर आप हमें कहेंगे कि शिफ्ट करें और किसी एक लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए आप उसको इस्तेमाल करें, नाइंसाफी है, ज्यादती है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का एहतराम है. अगर ये फैसला है तो हम इसके लिए भी मुकाबला करने के लिए तैयार है. जनरल इलेक्शंस का डिले करने का मुतालबा पीपल्स पार्टी ने अभी तक बिल्कुल ही नहीं की. हमारा मुतालबा ये होगा अब कि जल्दी के बजाय इलेक्शंस टाइम पे हो. इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो तब तक हम इस कुदरती आफत से निकल सकेंगे और लोग अपने पांव पे खड़े हों.
किससे में किससे Irshad Sanjani Bollywood से you had a great visit at US. We were watching from Pakistan और मुख्तलिफ आर्मी जो लोग हैं जेसन डार्ट उनसे आपकी मुलाकात हुई, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई. हमने देखा कि जैसे आपने मौसम तब्दीली की बात की, पाकिस्तान इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 1% कार्बन इमिशन. तो आपकी कोई बात भी आलमी इदारों से कि पाकिस्तान के जो IMF प्रोग्राम PDM की गवर्नमेंट भी उनके साथ साइन किया है, कोई उससे कंसेशन मिले या रिशेड्यूल कर्जे हो जाए. दूसरा सवाल है कि आपने डिफरेंट चैनल्स को जो इंटरव्यूज भी दिए और आपकी जैसे सेक्रेटरी जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है, उसके बाद हमने देखा कि तालिबान के हवाले से आपने एक बयान दिया कि उनसे बातचीत क्या है. क्या ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुलाकात के बाद आपके उन्होंने कुछ कहा है या पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी? नहीं, अब मैं यार 10 सवाल आप नहीं कर सकते हो. एक मिनट. जहाँ तक आपका मौसमी तब्दीली का सवाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो. 1% से कम हमारा कसूर है, एज इन 0.8% हमारा कार्बन फुटप्रिंट है. ये बात हमने हर मीटिंग में, हर तकरीर में, हर इंटरव्यू में स्ट्रेस किया कि हम आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, मुतालबा करने आए हैं, इंसाफ का मुतालबा करने आए हैं कि मेरे अवाम ने 1% तक भी कंट्रीब्यूट नहीं किया मौसम तब्दीली में, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा वो भुगत रहे हैं. ऑब्वियसली सबको ये बयानिया शायद पसंद ना हो, लेकिन ये हकायक है, मेरे लोगों का हकायक है, पाकिस्तान के लिए एक हकीकत है. तो हमने ये बिल्कुल ही बयान किया और उम्मीद करते हैं कि इस बयानिया के मुताबिक पे हम अपना मदद का भी बंदोबस्त कर सकते हैं. उस मदद का जो मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से मुलाकात, वज़ीर आज़म का मुलाकात हुआ, वर्ल्ड बैंक से, IMF से मुलाकात होते रहेंगे. वज़ीर ख़जाना का भी उम्मीद है कि बात हुआ होगा और आगे भी बात होगा. और दूसरे ममालिक के साथ जिनके पास हमारा बायलैटरल भी लोन्स है या उनके कोई असर हो किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनसे बात हुआ है. और इसी बयानिया के मुताबिक और बुनियाद सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन पे हमने उनसे बात की है. उसमें ये IMF का ज़रूर हमने जिक्र किया है और करते रहेंगे कि हम तो इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बिलीव करते हैं. हम पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पे खड़े करने हैं, लेकिन हम पहले से इमरान खान का IMF के साथ डील का तनकीद इस बुनियाद पे करते थे कि ये हम समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पे मबनी नहीं है और वो ग्राउंड रियलिटीज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मसले से चेंज होते रहे. एक कोविड का पैंडेमिक आया, दूसरा काबुल का फॉल हुआ, तीसरा यूक्रेन का जंग हुआ. ये सारा इम्पैक्ट पूरी दुनिया का मईशत और आपका मईशत के ऊपर हुआ. उसके बाद जो अब सैलाब हुए, तो बिल्कुल हमारा ग्राउंड रियलिटीज चेंज हुए हैं. जिस बुनियाद पे आपने आखिरी ट्रांच के एग्रीमेंट्स किए थे, वो एक तो खान साहब का अपने किए हुए जो नुकसान था वो सो था, लेकिन वो सारे प्रेडिक्शंस इन्हीं फसलों जो फसल जो तबाह हुए हैं हमारे सैलाब में, उसकी बुनियाद पे थे ना. अब जब 30 बिलियन डैमेजेस का हमने मुकाबला करना है, जब 33 मिलियन पाकिस्तानीज का हमें मदद करना है, तो ज़रूर हमें IMF के साथ ना सिर्फ इंगेज करना पड़ेगा, पर इंसिस्ट करना पड़ेगा कि हमें इन ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक अपने प्रोग्राम्स बनाना पड़ेंगे. आखिरी जहां तक आपकी तालिबान की बात है, अफगानिस्तान की जो हुकूमत कोई मानता नहीं है, we haven't recognized diplomatically the government in Afghanistan, लेकिन उनसे राब्ता रखना, उनसे इंगेज करना इसलिए हमारे मजबूरी है कि वहां जो फैसले दूसरों ने किए, जो अमेरिका ने किए, जो उन्होंने डायरेक्ट इनसे बात किए, वो उसके नतीजे में अब उधर वो बैठे हैं हुकूमत में. हम नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर इतने बड़ा तादाद में वो रेफ्यूजीज का सुनामी इधर पाकिस्तान में आए. हम नहीं चाहते कि जो मुआशी तबाही अफगानिस्तान में हो रहा है उसके नतीजे में मेरे अवाम को बोझ उठाना पड़े. तो इसलिए मैं कह रहा हूं बाकी दुनिया को, खास तौर पे उनसे जिन्होंने ये मसला पैदा किया कि आप अब अपना हाथ धो के पीठ नहीं फेर सकते हो, आप माजी की गलतियां मत दोहराएं.
इनसे इंगेज करते रहें, बात करते रहें। इसका ये नहीं मतलब कि आप रिकग्नाइज करें, अभी रिकग्नाइज करें, नहीं, आप आगे जाके जब वो अपने वादों पे पूरे उतरे, जहां तक खवातीन की तालीम की बात हो, जहां तक इंक्लूसिव हुकूमत की बात हो, और सबसे भरकर जहां तक अपने सरजमीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे का वादा है, तो ये सारे वादे पे पूरे उतरे, तो मैं समझता हूं कि दुनिया शायद उनको कबूल भी या रिकग्नाइज करने के लिए तैयार। ये बात कि हमने वहां का इंतजामिया का, इंटरम हुकूमत का, जो भी नाम आपने देना है, माजी का तालिबान, उनका आपको उनसे राब्ता रखना ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए मगर दूसरे ममालिक के लिए जरूरी है। बिलावल भुट्टो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली हकीकत है, मुकाबले के लिए डेवलपमेंट मॉडल बनाना होगा, जो अगर हम बनाएंगे वो भी मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से फायदा